الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آمنت بالله صدق الله المولى العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی خلوص محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ بات انسان امام صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد على كل حسنه وجماله وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوبصورت نام اور بڑی ہی انگیز لگوڑے تھے گرامی مولانا رفعت اللہ صاحب سے آپ کے سماعت کرنے حضور علیہ السلام کا لکھا ہوا وہ کلام تھا ان کی لکھی ہوئی نعت تھی. آج کی یہ مجلس آج کی یہ محفل جس ہستی سے منسوب ہے وہی ایک ایسی ہستی ہے جو اس وقت مسلمانوں کے تمام گروہ کے نزدیک منتخب ہے. اور وہی ایک ایسی ہستی ہے کی ذات پر ہی مسلمانوں کے تمام گروہوں کا اتحاد ہوتی ہے. ہرچند کہ آج کی یہ محفل ماہ میلاد کی مناسبت سے رکھی گئی ہے، میں دعوت دوں گا، پیغام دوں گا ماہ میلاد کی مناسبت سے جشن میلاد النبی کہہ لیں اس کو، یا اگر طبیعت پروگرام گزرے اور سیرت النبی کی محفل کہہ لیں، جو بھی کہہ لینا، لیکن ایسی محفلوں کا جب انعقاد ہو جس موقع پر بھی اور جس موسم میں بھی، اس محفل کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امت مسلمہ میں اتحاد کا ذریعہ بنا. علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ مصطفیٰ برساں خویش رات کی ہم اگر غرور رسیدی تمام ہوئے. اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اس لیے کہ
سارا دین وہی ہے. تو جب بھی ایسی محفلوں کے لیے دعوت دی جائے تو محفل کسی اور شخص سے نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کے نام سے منسوب ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرقہ واریت سے اور ہر گروہ بندی سے اوپر اٹھ کر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کے اظہار کے لیے اور اپنی غلامی کے اظہار کے لیے ایسی محفلوں میں ضرور شریک. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کسی نسبت کے حوالے سے محافل کا انعقاد کیا جائے تاکہ اس چھت کے نیچے سب جمع ہو سکے. حضور داعی اسلام کی شبانہ روز یہ کوشش ہے کہ کس طرح سے مسلمان کلمے کے نام پر مختلف ہو جائے. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت غلامی پیدا کرے کہ ساری زنجیریں ٹوٹ جائے. بالخصوص اس مسجد میں اور بڑے روز سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ہر وہ شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکاری نہیں ہے، وہ اس مسجد کے اندر بسط شوق آئے اور اس مسجد کے جتنے حکام ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ پڑھ کر انہیں استقبال کریں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب ہیں. بلکہ مجھے ہمارے مولوی صاحب کا وجودہ یاد آتا ہے. اولے دن سے اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہ، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ آج وہ نہیں ہے. اپنے علاج کے سلسلے میں دہلی چلے گئے اور میں اس مسجد کے ہر پروگرام میں پیش رہے میزبان کی حیثیت سے. تو ان کا یہ جملہ مجھے بہت خوشی دیتا ہے، ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے. وہ جملہ انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کی بارگاہ میں بھی جا کر کہا. پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو میاں سے میری طرف سے یہ ضرور پیغام پہنچائیے گا کہ آپ نے شہر میں مسلمانوں کی ایک مسجد بنوائی ہے. ہم اس مسجد میں جمع ہیں اور اس ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہیں جس پر مسلمانوں کے ہر گروہ کا اتفاق ہے. ایک نعرہ بڑے زور و شور سے دیا جاتا ہے اور ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، 100 نہیں 1000% ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم اس سے مکمل اتفاق ہے. میں قریب 100 نہیں 1000% اتفاق. لیکن میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نعرے کو پلٹ دیں. اس نعرے کا کوئی اتفاق نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. لیکن موجودہ حالات اس بات کے شدید تقاضے کر رہے ہیں کہ ہم اس نعرے کو یوں پڑھ لیں کہ جو نبی کا ہوا وہ ہمارا ہوا. جو نبی کا ہے اپنے قلب کو اور اپنے سینے کو اس کے لیے وسیع کیجیے، مشاہدہ کیجیے اور اسے سینے سے رکھیے. باقی ساری چیزیں جو نیچے کی ہیں اس کو رہنے دیں. اسی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایک دوسرے سے اتحاد کر سکتے ہیں اور اتحاد ممکن بھی. میں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
دوسرا بھی پیغام رسول اللہ کا اور بہت بنیادی پیغام تھا وحدت آدم. وحدت الہ کیا ہے؟ توحید. ظاہر ہے کہ وہ تو احساس ہے ہمارا، وہ بنیاد ہے ہماری. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورۃ التوحید بھی ہے اور توحید کا خلاصہ بھی. کہ حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے اور بے نیاز ہے. اسے کسی کی حاجت نہیں اور ساری کائنات کو اس کی حاجت ہے. اسے کسی کی پرواہ نہیں اور ساری کائنات کو اس کی پرواہ ہے. نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا. نہ وہ خود کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ. ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس ساری کائنات کے اندر کوئی اس کے برابر اور جوڑ کر نہیں. یہ توحید کا خلاصہ. پہلا پیغام رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے اہل زمین کے لیے اور انسانوں کے لیے. وہ یہی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے انسانوں کے کرو اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کامیاب ہو جائے. دعوت توحید رسول اللہ کی بعثت کے مختلف مقاصد میں سب سے اہم ترین مقصد. رسول اللہ کی دعوت کے نتیجے میں پورا جزیرہ نمائے عرب اس توحید کے علم کے سائے میں آ گیا. توحید کے جھنڈے کے سائے میں آ گیا پورا جزیرہ نمائے عرب. لیکن ابھی خاص شرمندہ تعمیر ہونا باقی ہے. کہ وہ رسول صرف جزیرہ نمائے عرب کے لیے نہیں آئے تھے. اس رسول کی جہاں اور امتیازی شانیں ہیں وہاں یہ بھی ایک امتیازی شان ہے کہ بقیہ جتنے انبیاء آئے کسی قوم مخصوص قوم کے لیے آئے، کسی مخصوص علاقے کے لیے آئے. جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ کسی مخصوص قوم کی طرف آئے، مخصوص علاقے کی طرف آئے. قرآن حکیم میں پڑھیں مختلف مقامات کے نبیوں کے حوالے سے جب ذکر ہوا ہے یہی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم ثمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اعلان کیا بھی اور کروایا ہے. اللہ رب العزت نے خود بھی اعلان کر دیا اس انداز میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کہ حبیب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. پوری انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. کوئی ایک فرد بشر کی صفائی نہیں. اور اپنے حبیب کی زبانی بھی یہ اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہ حبیب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. جہاں دیگر انبیاء سے اور بھی امتیازی حیثیتیں ہیں رسول اللہ کی، وہاں ایک اہم امتیازی حیثیت یہ ہے کہ دیگر انبیاء مخصوص اقوام کی طرف نبی بنا کر مخصوص کیے گئے. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی ہے تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات انسانیت کی طرف آپ کو نبی بنا کر خود بھی اعلان کر دیا اور اپنے حبیب کی زبانی بھی کر دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ. تو ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کا رشتہ اللہ سے جوڑنا یہ رسول کی ذمہ داری تھی. پوری انسانیت کا رشتہ اللہ سے جوڑنا یہ رسول کی ذمہ داری تھی. جو ظاہری طور پہ آپ کو زندگی عطا کی گئی، آپ نے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی مشن کے ساتھ کیا. کیسے بھٹکے ہوئے انسانوں کو خدا سے جوڑ دیا جائے. شبانہ روز جد و جہد اسی میں. بلکہ خود کہہ دیا کہ جب تک جان ہے تو یہی کام. واقعہ آپ کو یاد ہوگا سیرت کا ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ جب سرداران قریش
جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور آ کے کیا کہا؟ ابو طالب سمجھاؤ اپنے بھتیجے محمد، اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اس کی خواہش کیا ہے وہ بتائے، اس کی آرزو کیا وہ بتائے، جو مانگے ہم پوری کرنے کو تیار ہیں۔ آفر کیا رکھا سرداران قریش کہ ابو طالب پوچھو اپنے بھتیجے سے، کسی حسین و جمیل لڑکی سے خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بھی ہم اس کے قدم میں دینے کو تیار ہیں، سرداری چاہتا ہے وہ بھی دینے کو تیار ہے، مال و دولت چاہیے وہ بھی دینے کو تیار ہے، جو مانگ لے بس یہ کہ یہ جو کلمہ توحید کا مشن لے کر اٹھا ہے اسے روکے۔ یہ پیشکش رکھی گئی ہے جناب ابو طالب کے سامنے سرداران قریش کی جانب سے، اور جناب ابو طالب نے حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ بھتیجے محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی باتیں تو سنو۔ جب سنایا گیا رسول اللہ کو آپ کے ریل میں ہوگا کہ رسول اللہ نے اس کے جواب میں کہا گیا چچا جان یا تو یہ میری جان لے لو، مجھے دہشت کرتے میں مار دیا جاؤں کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب تک جان میں جان ہے محمد اپنے کلمہ توحید کے مشن سے سرے منہ بھی انحراف کرنے والا ہے۔ جان لے لے جان ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جان جانے آدمی کو سپرد کر دوں، لیکن جب تک جان میں جان ہے لوگوں پھٹکی ہوئی انسانیت کا رشتہ خدائے واحد سے جوڑنا یہ میرا مشن ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی ہے، اس مشن سے میں سبھی کو کرنے والا نہیں انحراف کرنے والا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں مختصر سے ہوتے ہیں کیونکہ 40 سال میں تو اعلان نبوت ہوا ہے، 40 سال کے بعد بچا کیا ہو، یوں سمجھ لیں کہ 1/3 آپ کی زندگی کا اوور 63 سال حیات طیبہ آپ کو اللہ کی طرف سے دی گئی، 40 سال کو اعلان نبوت سے قبل کے، اب باقی صرف 23 سال بچ رہے ہیں، کل ملا کر یوں سمجھ لیں کہ آلموسٹ 1/3 ہی تو بچا نا، لیکن 1/3 زندگی میں آپ نے جو کوششیں کی ہیں اس کے نتیجے میں پورا جزیرہ نمایاں توحید کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور توحید کی بالادستی ہو گئی، اور ایسی بالادستی کہ اگر آپ توحید کے قائل نہیں ہیں تو رہیں، اس سرزمین میں رہیں، بھگایا نہیں جائے گا، حقوق بھی دیے جائیں گے، لیکن چھوٹے بن کے رہنا ہوگا، وہ ہم صابرون کا لفظ آیا ہوا، یہ رب الجزیت آئی ہے نہیں، وہ ہم صابرون، ایسی بالادستی کی توحید، لیکن اسلام صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں توحید کا جھنڈا لہرایا جائے، اس اعلان کے ساتھ آیا، ایک مقام پہ نہیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً 3 یا 4 مقامات پر قرآن حکیم میں آیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے جس دین کو دے کر اس رسول کو اس کائنات میں مبعوث کیا ہے، اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہونا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں توحید کا جھنڈا لہرانا ہے، اور رسول نے خود بھی فرما دیا، میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، یہ تو ہونا ہے، جس کو اقبال نے اپنے انداز میں کہا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک دن ایسا ہونے والا ہے یہ پورا چمن انسانیت نغمہ توحید سے گونج اٹھے، رسول کو یہ ذمہ داری دی گئی، آپ نے کما حق کو ذمہ داری ادا کی، کما حق ادا کی، اچھا اس ذمہ داری کا خود آپ کو کتنا احساس تھا، کتنا شدید احساس تھا، کیونکہ اللہ نے دیکھیے ذمہ داری دی ہے تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، ہمت نہیں پڑتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کا انداز دیکھیں قرآن حکیم کے اندر، اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
کہ رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر اتارا جا رہا ہے یا اتارا گیا ہے یا اتارا جائے گا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، انداز دیکھیں قرآن کریم تو اللہ کہتا ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، سمجھا یہ جائے گا کہ آپ نے منصب رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی سے آپ نے اس حق کا محقق نہیں ادا کیا۔ سو رسول کو اتنا پاس و لحاظ تھا، اتنا شدید احساس تھا اس ذمہ داری کا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ کہا، میرے صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے رسالت کا حق ادا کیا، جو ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی تھی اس ذمہ داری کو میں نے ادا کیا، تم تک دین پہنچایا اللہ کا، کیا اس بات کی شہادت دیتے ہو؟ صحابہ نے بیک زبان کہا، اور وہ الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں جو صحابہ کی زبان سے نکلے ہیں، نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دی، جو ذمہ داری آپ کو سونپی تھی اللہ رب العزت نے، وہ ذمہ داری تمام بہو آپ نے ادا کیا، جو پیغام اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا، جو امانت آپ کے سپرد فرمائی تھی، آپ نے وہ امانت ہمارے حوالے کر دی۔ امت کی نصیحت اور امت کی خیر خواہی کی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی، آپ نے بتمام و کمال اس نصیحت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے اپنی شبانہ روز جد و جہد کے نتیجے میں کفر اور شرک کی تاریکیوں کے پردوں کو چاک کر دیا اور توحید کے نور سے اس پورے جزیرہ نما عرب کو منور کر دیا۔ صحابہ نے یہ کہا ہے، اس قدر ریلیف ہوا، اس قدر اطمینان کی کیفیت تھی کہ آپ کی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھی، انگلی اٹھی، اور آپ نے انگلی اٹھا کر کہا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ لیکن کسی پہ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے جو ذمہ داری رسول اللہ کو سونپی تھی وہ ذمہ داری آپ نے تمام کو ادا کیا، مگر رسول نے اب وہی ذمہ داری اپنی امت کے حوالے کر دی۔ صحابہ نے یہ شہادت دے دی کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، اب رسول صحابہ کو ذمہ داری سونپ رہے ہیں اس اعلان کے ساتھ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو پیغام اللہ کا میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب میں یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے اس پیغام کو من و عن ان لوگوں تک پہنچائے جو موجود نہیں۔ جب یہ ذمہ داری صحابہ کے سپرد ہوئی تو صحابہ نے بھی بتمام و کمال اور بہت حسن و خوبی کے ساتھ آنے والی نسلوں تک ذمہ داری انہوں نے بھی پہنچایا، تو پھر اپنے آنے والوں کو ذمہ داری سونپی، تم بھی پہنچاتے۔ اچھا حضور نے بھی تو یہ جو سامنے تھے ان کو کہہ دیا کہ جو یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے، اور مزید ایک جگہ مطلق کہا، سب کے لیے کہا، اور وہ بھی کس انداز میں کہا، کوئی اس سے رائے برار اختیار نہیں کر سکتا ہے ذمہ داری سے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہتے کہ ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ تو مولانا کا کام ہے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ تو عالم اور فاضل کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، ہم ٹھہرے آمد میں ہم نہیں پہنچائے۔ حضور کی اس فرمان میں عموم کس قدر ہے آپ اندازہ کریں، کوئی شخص بھی اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے اگر ایک آیت کا بھی علم تمہیں پہنچ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ، جتنا ہے اتنا پہنچائیے، جتنا ہے اتنا پہنچائے۔ ٹھیک ہے مولانا کو زیادہ پہنچائے، جس کو جتنا ہے اتنا تو پہنچائے نا، اس ذمہ داری کو ادا کرے نا۔ شاید اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا تم نے کتنی خدمت کی تھی اس دین کی۔ ہاں خدمت کی نوعیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، جہتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی شخص ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔
ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس دین کو دوسروں تک ڈلیور کرے، دوسروں تک پہنچائے. لیکن اس پہنچانے میں بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ پہنچانا کس طرح ہے. اس سلسلے میں ایک شعر سن لیجیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں. یہ شعر کیا ہے؟ یہ شاعر کا نام یاد نہیں ہے. بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. بات کب کیسے کہاں کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. آج افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ سینکڑوں تقریریں کر چکے، لیکن ان تقریروں کا کوئی نتیجہ نہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی مجلس میں چلے جائیے وہ چپ بھی ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا نتیجہ نکل جائے. چپ بھی ہیں تو نتیجہ نکل جائے. تو مجھے بزرگ کا قول یہاں پہ یاد آ گیا کہ جس کی خاموشی فائدہ نہ دے اس کی گفتگو بھی فائدہ نہیں دے سکتی. اور ایک اور شعر مجھے کلیم عاجز کا یاد آ گیا، ہمارے بہار کے اس لیے مجھے زیادہ کلیم عاجز مرحوم ان کا شعر یاد آ گیا مجھے. بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. تو ہم سب کی ذمہ داری تو ہے کہ دین پہنچائیں، لیکن پہنچائیں کیسے؟ لوگوں تک اس کلمہ توحید کی دعوت دیں، لیکن دیں کیسے؟ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. اب کب کون سی حکمت اپنانی ہے یہ حکیم بہتر جانے گا. چنانچہ رسول اللہ، ان سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا دانا کون ہو سکتا ہے. کیا پھر یاد آ گیا مجھے اقبال کا شعر کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سے. رسول اللہ کی زندگی میں جب ہم جھانک کر دیکھتے ہیں اس حکمت کے حوالے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے، دیکھیں کہ رسول اللہ نے اس دین کو پہنچانے میں ایک کچھ حد دکھاتا ہوں کہ سامنے والے کی نفسیات کا کیسے خیال کرتا، کہاں سے اس پر چوٹ کی جا سکتی ہے. اب دیکھیے نظر ہم لوگ بس ایک ہی سوچتے ہیں کہ جو ہمارا کھینچے ہوئے خطوط ہے بس انہیں پہ چل کے کام ہوگا، اور اگر کوئی ان خطوط سے ہٹ کر کے اپنی جانب سے کوئی دانا اور کسی حکیم نے کسی حکمت کو اپنا لیا اور اس کے بہتر اور مثبت نتائج بھی نکل رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ویلکم کریں ان کے اس طریقے کو، ہمارے باتوں میں لکیریں ابھر ہوئی ہے، پھر نہ جانے ہم کیا کیا کہنے لگتے ہیں. پھر نتیجے پہ نظر رکھتے ہیں نا. رسول کی زندگی میں آپ دیکھیں ایک ہی سوال ہے. مکے میں سردار آ کے کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس، جی محمد آپ کی بات مان لیں، چلیے آپ کا کلمہ مان لیں، ملے گا کیا؟ اگر ہم نے آپ کا کلمہ مان لیا، اقرار کر لیا جس کلمے کی آپ دعوت لے کر آئے ہیں، اگر ہم نے مان لیا تو ملے گا کیا؟ جواب سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم نے میرے کلمے کو ایکسپٹ کر لیا تو ابھی تو عرب کی سرداری تمہارے قدموں میں ہے نا. اللہ رب العزت عرب و عجم دونوں کی سرداری تمہارے قدموں میں ہے. کیا کلمہ اس لیے آیا تھا کہ سرداری کرو؟ کلمہ توحید کا مقصد یہی ہے. لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. وہ منصب کے خواہاں تھے، وہ حکومت کے خواہاں تھے، وہ سرداری چاہتے تھے. رسول
رسول اللہ نے ان کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اس کلمے کو پڑھ لیا، اس کلمے کے ماننے والے بن گئے، تو ابھی عرب تمہارے زیر نگی ہیں، اس کلمے کے اقرار کے بعد عجم بھی تمہارے زیر نگی ہے۔ اچھا مدینے میں آ جائیے، یہ تو مکے کا سوال ہو گیا۔ مدینے میں پھر یہی سوال کیا ہے صحابی نے، ثابت بن قیس نے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کی حفاظت کروں گا، اپنے ماں باپ کی جان سے بھی بڑھ کر آپ کی حفاظت کروں گا، لیکن مجھے ملے گا۔ سوال وہی ہے نا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں، اپنے والدین کی جان سے زیادہ حفاظت کروں، ملے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثابت جنت کا وعدہ ہے۔ اگر تم نے اس کلمے کا اقرار کر لیا تو جنت ملے گی تمہیں۔ سوال ایک ہے لیکن جواب پلٹ گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ۔ یہ رسول اللہ کی حکمت ہے، سامنے والے کی نفسیات کا خیال۔ اسی طریقے سے حدیث میں اور بھی کچھ سوالات آتے ہیں۔ ایک شخص آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وقت پہ نماز ادا کرنا۔ کوئی آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جہاد کرنا۔ کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں والدین کی فرمانبرداری کرنا۔ کیا تضاد ہے ان اقوال میں؟ ٹکراؤ ہے ان اقوال میں؟ نہیں، سامنے والے کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے جس کے اندر جو مرض تھا رسول اللہ نے اسی مرض کے مطابق دوا تجویز فرمائی۔ باقی ساری خوبیاں تھیں لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وقت پہ نماز کی ادائیگی میں کہیں نہ کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، اور باقی ساری خوبیوں کا تو جامع ہے۔ حضور نے فرما دیا سب سے افضل عمل وقت پہ نماز ادا کرنا، بس یہی ایک کمی رہ گئی ہے، اس کو درست کر لو، اللہ کے محبوب۔ ساری خوبیاں تھیں، بس یہ دیکھا کہ جہاد سے گھبراتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا سب سے افضل عمل کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں جہاد کرنا، مرض کے مطابق دوا تجویز کرنا، ادعو الی سبیل ربک۔ یہی نہیں، آپ کو حیرت ہوگی، ایک شخص ہے، آپ نے سن رکھا ہے، لیکن ذرا کس پہلو سے اس پر غور کیجیے۔ پہلوان ہے، رکانا، حضور نے اس تک دعوت پہنچائی نہیں، جواب کیا دیتا ہے؟ کشتی کیجیے میرے ساتھ، پچھاڑ دیجیے مگر میں پڑھ لوں۔ حضور نے اگر ہم سے کہہ دینا کوئی آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے مولانا آپ کی تقریر بہت اچھی ہے لیکن آئیے ذرا دو ہاتھ کریں، بدبخت گمراہ، مت ماری گئی تمہاری، میں چاہ رہا عالموں فاضل اور میرے قدموں میں بیٹھو، یہ کیا کشتی کی دعوت دے رہے ہو؟ اندازہ کریں، سید الانبیاء والمرسلین ہے، اور رکانا کہتا ہے کہ کشتی کر لیجیے، دو ہاتھ کیجیے، پچھاڑ دیجیے اگر مان لوں میں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ میدان، اور ایک ہی داؤ میں چارے خانے چت پڑا ہے، لیکن پھر اپنا نیا داؤ چل رہا ہے، نہیں جی گڑبڑ ہو گئی، صحیح سے تیار نہیں تھا، ایک بار پھر ہو گیا۔ حضور نے کہا آ جاؤ، دوسری مرتبہ ہی پچھاڑ ہو گیا، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کہتا ایک بار پھر ہو گیا۔ حضور نے کہا چلو آؤ پھر ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب پچھاڑا ہے، نتیجے میں وہ کلمے کا قائل ہو گیا، ایمان لے آیا۔ ادعو الی سبیل ربک، سامنے والے کی نفسیات کا خیال رکھنا ہے، جو جیسا مریض ہے اس کے مطابق دوا تجویز کرنا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری تو ہے کہ ہم کلمہ پہنچائیں دوسروں تک، لیکن پہنچائیں کیسے، اس سلسلے میں بھی ہمیں سیرت سے رہنمائی لینی ہوگی۔ نتیجتاً اگر ہم رہنمائی نہ لیں اور کھینچے ہوئے خطوط پہ ایک دم گھسے چلے جا رہے ہیں، شاید نتیجہ یہاں بھی پڑھنے کو دی چاہ رہا وہ شعر کی خلاف پیغمبر کثیر رسی ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی۔ پیغمبر کے خلاف کسی نے راستہ اختیار کیا، ساری زندگی چل کے مر جائے گا، منزل میں نہیں پہنچے گا، ساری زندگی چل کے مر جائے گا۔ اچھا اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں، اگلی چیز والموعظۃ الحسنہ، پہلی چیز حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور اگلی چیز والموعظۃ الحسنہ، پیاری باتوں کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے۔
داعی اسلام اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ حکمت سے بلاؤ، اور حکمت کی ہے بھی ہمیں نہیں معلوم، حکمت کی ہے بھی نہیں معلوم۔ دوسری چیز قرآن کہتا ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھی باتوں کے ذریعے بلاؤ، پیاری پیاری باتوں کے ذریعے بلاؤ۔ اس کے جواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور داعی اسلام اکثر فرماتے ہیں والموعظۃ القبیحہ پہ ہم لوگ کراتے ہیں، اپنی زبان سے نفرت کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں، سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی ذہن نشین کریے کہ ہماری دعوت اسی وقت مؤثر ہوگی جب مدعو اس بات کا اعتراف کر لے کہ یہ داعی ہمارا خیر خواہ ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں تسلیم کرے گا کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، میرا بھلا چاہتا ہے، اس وقت تک ہماری دعوت میں نتیجہ دے گا۔ ہم اسے یہ یقین ہی نہیں دلا پا رہے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سامنے والے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آیا ہے میرے ایمان کو اور میرے قد کو ناپنے کو، میری خیر خواہی میں نہیں آیا۔ جب اسے یہ اعتراف نہیں ہوگا کہ سامنے والا میرا خیر خواہ ہے تو کہاں سے میری باتوں کو تسلیم کرے گا؟ انسان اگر استاذ کے لیے یہ جذبہ اپنے سینے میں پیدا کر لیتا ہے کہ استاد میرا خیر خواہ ہے تو اس کی ماں بھی بصر و چشم کو ڈھونڈ کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ تسلیم ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اگر ہم اس راہ میں قدم رکھ رہے ہیں تو ہم پہلے اس بات کو سامنے والے کے ذہن و دماغ میں اتار دیں کہ ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے دل میں اور کوئی بھی نہیں ہے، خیر خواہی چاہتے ہیں۔ حضور نے خود کہا نا، ایک حدیث میں حضور نے کہا کہ میری تمہاری مثال ایسے ہی ہے، ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے اندھوں کا ایک گروہ ہے جو اندھے بن میں چلا جا رہا ہے راستے پر، اور اس کے سامنے ایک گڑھا ہے جس میں آگ جل رہی ہے، آگ دہک رہی ہے، اور میں بینا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یا کوئی بینا ہو جو دیکھ رہا ہو کہ اندھوں کا ایک گروہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا ہے اور اس کے سامنے اب گڑھا آ چکا ہے، اگر ابھی نہیں روکا گیا تو وہ سب ایک دوسرے کے بعد اسی گڑھے میں سما جائے گی، گر جائے گی۔ تو کسی بینا شخص کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت، کسی دیکھنے والے کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بے تابانہ دوڑے گا اس کی طرف، کیسے بچایا جائے؟ پہلے تو چلائے گا، آواز لگائے گا، اس سے نہیں بن پڑا تو جا کے پکڑ کے کوشش کرے گا کہ میں اسے دکھاؤں۔ اس مثال کو دینے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میری تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ تم اللہ کے اس کلمے سے دور رہ کر غیر شعوری طور پر جہنم کے گڑھے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور میں وہ بینا ہوں جو جنت اور جہنم دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میری حالت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جہنم میں عہدے منہ چھلانگ لگائے جا رہے ہو، اور میری حالت یہ ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے وہاں سے کھینچ کے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا، اور یہ خیر خواہی کب پیدا ہوگی؟ جب دعوت کے مقصد پہ نظر ہو۔ اگر تقریر کا مقصد صرف نظرانہ لینا ہے تو کاہے کی خیر خواہی؟ پھر کاہے کی خیر خواہی؟ ہماری تقریر پر ہم سے نظرانہ تو بات کرتا ہوں۔ اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ مولانا اس موضوع پہ ذرا تقریر کیجیے، آپ کی ضرورت اس بات کی، تمہارے کہنے سے ہم کریں گے، آج تو یہ ہو رہا ہے، کہاں سے نتیجہ دیا؟ حضرت علی کو جو حضور نے کہا ہے جس کے پیش نظر یہ چیز نہیں رہے گی، اس کی دعوت میں کہاں سے درد پیدا ہوگا؟ حضرت علی نے کیا، حضرت علی سے رسول اللہ نے کیا کہا، علی ذہن نشین کرو، اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ اور سورج کی روشنی کس پر نہیں پڑ رہی؟ یعنی کائنات کی ہر شے سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہا کہ سرخ اونٹوں کے بھی ریوڑ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے۔ پہلی چیز ہمت، اور اس کے بعد اگلی چیز والموعظۃ الحسنہ۔ اس درد کے ساتھ اور اس سوز کے ساتھ سامنے والے کے آگے ہم اللہ کا کلمہ رکھیں کہ وہ ہمارے درد و سوز کو دیکھ کر اس کے دل میں جو ہے نرمی پیدا ہو۔
اور اسے یقین ہو جائے کہ میرا خیر تھا. مجھے بات یاد آ گئی قرآن حکیم کی. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا, 2 پیغمبروں, ایک موسیٰ دوسرے ہارون. تو بھائی اللہ نے دونوں کو بھیجا. کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس. وہ کتنا بڑا بدبخت ہے وہ فرعون کہ جو خدائی کا دعوے دار, خدائی کا دعوے دار, صرف اپنے آپ کو رب نہیں کہلواتا تھا, صرف رب سے بھی اس کو ٹھنڈک نہیں ملتی. ربکم الاعلی اس کو قرآن نے کہا. یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ایسے بدبخت انسان کے پاس اللہ رب العزت بھیج رہا ہے اپنے 2 پیغمبروں کو. کیا کہہ کے بھیج رہا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. کہ موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا, باغی ہو گیا, غدار ہو گیا. اس کے پاس جاؤ, پیغام پہنچاؤ, دعوت دو اسے. لیکن یہ خیال رکھنا کہ پیغام پہنچانے کا لہجہ کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کہتا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. اے موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے پاس جانا تو اس سے تم دونوں بڑی نرمی سے گفتگو کرنا, بہت نرمی کے ساتھ بات کرنا, تمہارے انداز میں نرمی ہو. اور آگے اللہ کہتا لعلہ یتذکر او یخشی, شاید نصیحت قبول کرے, شاید ڈر جائے. حضرت مخدوم شیخ صاحب صحاباتی نے غالباً لکھا ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے داعی ہو جائیں, کتنے بھی بڑے مبلغ ہو جائیں, موسیٰ اور ہارون سے بڑے نہیں ہو سکتے. بات تو تسلیم ہے نا, موسیٰ اور ہارون سے بڑے ہو جائیں گے چاہے کتنے بڑے داعی ہو جائیں. اور جن کے سامنے ہم اور آپ دعوت لے کے جا رہے ہیں موجودہ دور کے اندر, وہ کتنا ہی بڑا بدبخت کیوں نہ ہو, فرعون سے بڑا بدبخت نہیں ہو سکتا. ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے داعی نہیں ہو سکتے, اور ہمارا مدعو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ فرعون سے بڑا بدبخت نہیں ہو سکتا ہے. تو جب موسیٰ اور ہارون جیسے داعی کو فرعون جیسے بدبخت کے سامنے نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, پھر ہم اور آپ کس لیے کی انگلی ہیں؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں دعوت تو پہنچانا ہے, اللہ کا کلمہ تو پہنچانا ہے, مگر لہجے میں ہماری سختی ہوگی, ترشی ہوگی, باتوں کے انداز میں تشدد ہوگا, نتیجہ چھوڑیے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اول چیز تو یہ ہے کہ ہمارے لیے روائی نہیں, ہمارے لیے درستی نہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلمے کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں. اس رسول کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے, لیکن ساتھ میں یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ دعوت پہنچانے میں حکمت اور پھر والموعظۃ الحسنہ, اور پھر اس کے بعد تیسری چیز آئی وجادلہم باللتی ہی احسن. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی بہت نرمی سے بابو بھائی کر کے ہم نے اسے مخاطب کیا. جیسے کہ صوفیہ کی کتابیں پڑھیے تو وہ سامنے والے کو مخاطب کرتے ہیں عزیز من, جانے من, میرے عزیز, میرے پیارے, میری جان. اتنی نرمی, اتنی محبت. ہم نے اتنا سب کچھ کیا مگر پھر بھی وہ لڑنے پر آمادہ ہو گیا. اس کے اندر ترشی ہی ترشی ہے, سختی ہی سختی ہے. اس کے باوجود اللہ رب العزت کہتا ہے کہ کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ تمہارا مدعو لڑنے پر آمادہ ہو جائے, سختی پہ آمادہ ہو جائے, تو تم کیا کرنا؟ اللہ کہتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر مجادلے کی نوبت آ جائے تو تم احسن طریقے پہ آ جاؤ. اور احسن طریقہ کیا؟ علیہ السلام, سلام کہتے ہیں. وہ تو حق کرنے لگ جائیں ہم بھی. آج تو زمانے جاہلیت والی حالت ہو گئی ہے کہ ادھر سے اسٹیج لگایا جا رہا ہے, ادھر سے بھی اسٹیج لگایا جا رہا ہے. ادھر سے ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں, ادھر سے ہم پلٹ کے ان سے زیادہ بہتر اور خوبصورت گالیاں دی جا رہی ہیں. وجہ بھی لوگ بھی لگتی ہے.
جب بات اسٹیج کی آ گئی تو ایک اور روایت ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جو حکمت کی بات آئی تھی اس میں روایت ذہن میں آ کے مانس کروں کہ زمانے کے تقاضوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اس زمانے کے تقاضے کیا اس کو بھی پڑتا ہے. جیسے ایک عجیب بات ہے، اس زمانے کا ایک تقاضا یہ تھا کہ جب کہیں سے کوئی وفد آتا یا دو گروہ آپس میں ملتے اور ہر گروہ کے پاس ایک خطیب ہوتا اور ایک شاعر ہوتا، اور ادھر والا خطیب جو ہے وہ اٹھ کے اپنے خاندان اور اپنے گروہ کی فضیلت بیان کرتا اور پھر اس کے جواب میں ادھر والا خطیب اٹھتا ہو اپنے گروہ اور اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرتا. یہ تو نثر میں ہو گیا. پھر اس کے بعد شاعر صاحب اٹھتے، وہ منظوم فضیلت بیان کرتے، شاعری کی زبان میں فضیلت بیان کرتے تھے. ادھر والا اٹھتا ہے، یہ بھی شاعری کی زبان میں اس کا جواب دیا گیا. رسول اللہ کے پاس ایک وفد آیا، مجھے نام یاد نہیں ہے خطیب کون تھے اور شاعر کون تھے. اس وقت میں ایک خطیب اور ایک شاعر. رسول اللہ نے گفتگو شروع کی تو ان لوگوں نے کہا چاہیے میں ذرا اپنا تعارف تو کراتے ہیں. اس وقت کے لیڈر نے جو ہے کہا کہ میں ذرا اپنا تعارف تو کراتے ہیں اور اپنے خطیب سے کہا کراؤ تعارف. اس کے خطیب نے جو اللہ کو گزار کی ہے زمین و آسمان کے فلاحے ملائے ہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے. ادھر سے وہ خاموش ہوا تو رسول اللہ نے ادھر سے خطیب کو کھڑا کیا، ادھر سے ایک صحابی حضور نے ان کو کھڑا کر دیا کہ تم چلو تم بولو. انہوں نے اسلام کی عظمت اور پیغمبر اسلام کی ذات کے محاسن اور خوبیاں بیان کی. تو خطیب حقہ وقتہ رہ گئے جس انداز میں انہوں نے اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبصورتی بیان کی. اچھا جب ادھر کا شاعر اٹھا اس نے اپنے انداز میں شاعری کی زبان میں اپنے محاسن اور اپنے قبیلے کی خوبیاں بیان کی. جب وہ بیٹھا تو حضور نے حضرت حسان ابن ثابت کو کھڑا کر دیا، اب تم جواب دو. چنانچہ ادھر سے حضرت حسان ابن ثابت نے جواب دیا اپنے انداز میں. ادھر کے قائد نے جو اس وقت کا جو لیڈر تھا اس نے کہا محمد ابن عبداللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا خطیب بھی میرے خطیب سے بہتر ہے، آپ کا شاعر بھی میرے شاعر سے بہتر ہے، اور جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام بھی بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام بھی بہتر ہے. بات دوسری طرف آ گئی تھی لیکن بیچ میں ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ زمانے کے اس دعوت اور اس تبلیغ میں زمانے کے تقاضوں کو بھی کرتا ہے جو ٹریک کا زمانہ. ہاں اگر وہ شریعت سے متصادم ہو تب تو نہیں اپنایا جائے. اگر زمانے میں کوئی ایسا چلن ہو دوسروں تک اپنی بات ڈیلیور کرنے کے لیے جو شریعت سے ٹکرا ہو، شریعت سے متصادم، دین کی روح سے متصادم، تب تو وہ نہیں اپنایا جائے. جیسے کہ خود رسول کی زندگی میں تھے کہ رسول نے اہل مکہ کو جب پہلی مرتبہ آواز دی تھی تو کوہ صفا پہ چڑھ کے آواز دی تھی. آواز دی کوہ صفا پہ چڑھ کے کیوں آواز دی؟ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا. کوئی اہم بات کسی کو پہنچانی ہوتی تھی، کوئی لاؤڈ اسپیکر کا تو زمانہ تھا نہیں کہ مائک میں جا کے اعلان کر دیتے اور لوگ متوجہ ہو جائیں گے اس آواز کی طرف لپک کے چلے آئیں گے. تو اس زمانے میں دو طریقے رائج تھے. ایک تو یہ کہ انسان جس کو پیغام پہنچانا ہے وہ بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے، کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. اور ایک اور طریقہ ان لوگوں نے رائج کر رکھا تھا کہ وہ برہنہ ہو جائے، ننگے ہو جائے. اس کا فائدہ کیا ملتا تھا؟ ایک تو یہ کہ ایک اونچی جگہ پہ گیا، آواز لگائی تو جن لوگوں تک آواز پہنچ گئی وہ آواز سے متوجہ ہو گئے، اور جن لوگوں تک آواز نہیں پہنچی اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی برہنہ شخص ہے تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے، جبھی اس لیے یہاں برہنہ کھڑا ہے، یہ ننگا کھڑا ہے. تو وہ دور سے دیکھ کر کے اگرچہ اس تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے لیکن اس منظر کو دیکھ کے وہ دوڑ کے وہاں تک پہنچ گئے. ان دو طریقے جو اس زمانے میں رائج تھے ان میں سے ایک کو تو کٹ کر دیا رسول اللہ نے، چونکہ دین کی روح سے متصادم تھا اس کو کٹ کر دیا انہوں نے. لیکن دوسرا طریقہ اپنایا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے بلندی اور وہاں سے جا کے آواز لگائی. خیر واقعہ آپ کو معلوم ہے، لوگ پہنچے، حضور نے کہا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں ایک
زبان سے ہم نے کہا، ہم نے آپ کو صادق امین پایا، آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان لبوں سے کبھی ہم نے جھوٹ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب حضور نے اپنے کیریکٹر کردار کی ضمانت لے لی ہے، اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پہلے تو ایک مثال سے سمجھایا کہ یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ لوگوں نے اپنی میانوں سے تلواریں باہر کر لی کہ آپ کی زبان سے جب بھی نکلا سچ نکلا، ہم اپنے آپ کو اس لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھیں گے اگر آپ نے کہہ دیا۔ اب حضور اس وضاحت کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس لشکر سے نہیں، تمہیں اللہ کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ نتیجہ کیا نکلا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ابو لہب جیسے بدبخت نے جو ہے حضور کی شان میں نہایت گستاخانہ جملے کہے اور واپس ہوا وہاں سے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی سمجھیے کہ دعوت کے لیے رسول اللہ نے جہاں بہت ساری حکمتیں اپنائی، سامنے والے کی نفسیات کا خیال رکھا، جو زمانے میں رائج طریقے تھے ان کو بھی اپنائے۔ ہاں، جو روح سے، دین کی روح سے جو ٹکرا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں اپنایا۔ سو موجودہ دور میں بھی ہم پر یہ لازم ہے کہ اس دعوت و تبلیغ میں جو زمانے میں مفید اور مؤثر ترین طریقہ ہو اس کو اپنانے میں کوئی دریغ محسوس نہیں، ورنہ پھر لکیر کے فقیر رہ جائیں گے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے حضرت اس چیز پر بہت فوکس کرتے ہیں، ورنہ ہوگا کیا پھر؟ جو ایک شعر ہے نا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل رہے۔ زمانہ اپنی بے دینی اور خرافات کو پھیلانے میں پتہ نہیں کتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم لکیر کے فقیر بنے رہے تو کیا نتیجہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ دعوت کی ذمہ داری ہم سب پر دی گئی، لیکن اس دعوت کو پہنچانا کیسے ہے اسے بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ تو پہلا مقصد، بنیادی مقصد رسول اللہ کا توحید کی دعوت۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ اور مقاصد بھی تھے لیکن آج کی گفتگو میں دوسرا مقصد کیا تھا؟ وحدت آدم۔ لوگوں تم سب آدم کی اولاد، تم سب ایک خدا کے بندے ہو، اور اس میں بھی اس پیغام کی تہ میں اترے ہیں کہ جہاں رسول اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تم سب ایک خدا کے بندے ہو، اس کی روح بھی یہی تھی کہ جب بندے خدا کے ہو تو عبادت بھی اسی ایک کی کرو نا۔ قرآن نے دیکھیے کتنے نرالے انداز میں کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے گروہ انسان ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہاں پیدائش کے بعد ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں، مختلف قبیلوں میں اور مختلف علاقوں میں بانٹا ہے، محض اس لیے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کے نزدیک یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ ہو۔ اس آیت میں کیا پیغام دیا؟ لوگوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد، وحدت آدم کا تصور دیا گیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ وحدت آدم، اس آدم کی تعظیم کا اور احترام کا بھی سبق سکھایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانوں کو معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور مسلمانوں پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جب دعوت کی راہ میں نکلیں تو سامنے والے کو اس نظر سے دیکھیں کہ جس طرح میں اس کا شاہکار ہوں، جس طرح مجھے اس نے بنایا اور پیدا کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی اسی نے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ اس احترام کے جذبے کے ساتھ اس کے سامنے اپنی بات ہے، لیکن ہم پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ نہایت بےہودہ ہے، یہ نہایت بدبخت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹھکانا ہے۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کہاں سے تبدیلی ہے؟ نہیں آ سکتی، ممکن نہیں۔ یہ دو مشن ہم سب کا ہونا چاہیے، ہم سب کا ہونا چاہیے، اس دو مشن کو ہم سب اپنائیں، توحید کی دعوت اور وحدت آدم کا تصور اس دنیا میں عام کریں۔
احترام انسانیت کا سبق اس دنیا میں عام کریں. اب پھر پلٹ آئیے اسی چیز کو جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہم سب لوگ مل کر یہ کام کریں، اکیلے نہیں، مل کر کام کریں پورے اتفاق کے ساتھ. پھر بات آئے گی کہ ملے نہیں کیسے، جمع کیسے، ہمارے درمیان اتحاد کیسے، اتفاق کیسے. شروع میں نے کہہ دیا تھا ایک ہی ہستی جن کے نام پہ جمع ہو سکتے، اور وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جتنے گروہ ہیں سب انہی کی محبت میں، یہ جو ٹکراؤ بھی ہے نا، اگر ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو انہی کی محبت میں ٹکراؤ. پر بڑی اچھی بات ہمارے دوست حضرت مولانا ذیشان مصباحی صاحب نے فرمائی کہ جتنے گروہ ہیں مسلمان، جیسے مثال کے طور پر ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، حدیث یہ کہتی ہے، رسول اللہ کی سنت یہ ہے، لہذا ہم سنت سے نہیں انحراف کر سکتے. تو محبت گنتی ہوئی سینے میں ضرور کی. دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے مجھے آپ کی بات 100% تسلیم، لیکن اس سنت سے پہلے رسول اللہ کا اخلاق بھی تو اپنائیے، رسول اللہ کا کردار بھی تو اپنائیے. ہر گروہ کی بات کہاں جا رہی ہے؟ حضور تک. تو ہر گروہ اس ہستی پہ جمع ہونے کے لیے تیار ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسی ہستی کی طرف بلائیں. جو واقعہ یاد آ گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت قاضی عبدالرحیم دہلوی، ان کی ملفوظات پر مشتمل جو کتاب ہے انفاس العربی، اس میں ایک واقعہ لکھا، میں نے پہلے بھی اس مسجد میں کبھی سنایا ہوا کہ نام چھوڑتا ہوں میں، کہ ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے، ایک عالم، ان کے ایک شاگرد. اسی زمانے میں دوسرے بھی بزرگ، دوسرے اللہ والے، دوسرے عالم. تو وہ صاحب اس عالم کو یا اس اللہ والے کو ان سے کچھ اختلاف نہیں تسلیم کرتے تھے. ان کے شاگرد تھے، وہ ان سے نفرت کرتے، اس لیے کہ یہ میرے استاد کو نہیں مانتے، میرے استاد کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے نفرت کرتے صرف اس بنیاد پر کہ یہ میرے استاد کو نہیں مانتے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن سویا تو میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ اقدس پہ ناراضگی کے آثار نمایاں ہیں. تڑپ گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ، ناراضگی کا سبب میرے ماں باپ آپ کو قربان ہیں. حضور پوچھتے ہیں کہ فلاں عالم سے نفرت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سب خواب کی باتیں انہوں نے بیان کر دی. کہا وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ میرے استاد کو تسلیم نہیں کرتے، میرے استاد کو نہیں مانتا. جواب میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ مجھے مانتا ہے کہ نہیں، مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو مانتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ مجھے ماننے کا نام دین ہے یا تمہارے استاد کو ماننے کا نام دین ہے؟ اگر مجھے مانتا ہے تو پھر بات ختم ہے نا. وہ ایک مصرع گرچہ پتہ نہیں یہاں پہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھنے کو جی چاہ رہا کہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے بحث کفر و ایمان. اگر مجھے مانتا ہے تو پھر ختم کرو نا. آج ہم اٹھا کر دیکھیں نقشہ، کون سا ایسا گروہ ہے جو ضروریات دین کا منکر نہ ہو، بس اتنا دیکھیں، جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکاری نہ ہو. وہ رسول اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ رسول اللہ سے عقیدت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں، تعبیر میں، تشریح میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو جس رنگ میں پیش کرتے ہیں وہ بھی حقیقت سے کوس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ خود ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ہم نے پوچھا ایک شخص، وہ مسجد میں جمعے کے بعد صلاۃ و سلام ہو رہا تھا،
اور ایک شخص جو ہے وہ نکل کے چلا گیا. ایک دوسرے شخص نے کہا کہ بہت بڑا غصہ ہے, اس کو درود و سلام سے نفرت ہے. انہوں نے کیا کہا کہ درود و سلام سے نفرت ہے. ذرا رک کے سوچیے کیا یہ سچائی ہے؟ ہم بھی بول دیتے ہیں درود و سلام سے نفرت ہے. رک کر کے سوچیے, ابھی جو وہ 10 رکعت 12 رکعت 18 رکعت 20 رکعت نماز پڑھ کے اٹھا ہے, ہر تشہد میں اس نے درود پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہر تشہد میں اس نے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا ہے کہ نہیں؟ اگر اسے نفرت ہوتی تو وہ کیوں پڑھتا السلام علیکم ایھا النبی؟ اگر اسے نفرت ہوتی, چڑ ہوتی درود سے, تو وہ کیوں پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ جس طرح میں پڑھا ہوں اسی طرح وہ بھی پڑھ کے دے رہا ہے کہ نہیں پڑھ کے دے رہا ہے. ہمارے اس طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس طریقے کے اختلاف کو ہم درود و سلام کا اختلاف بناتے ہیں. ہمارے اس طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کیجیے. صورتحال تو یہ ہے کہ اس طریقے پر بھی تو نہیں متفق ہو رہے ہیں. میں اپنی اس مسجد کی بات بتا دوں, جب میں یہاں رہ رہا تھا, ایک صاحب نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت آپ لوگ سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کہا یہ بتائیے آپ چارج کیا لگا رہے ہیں, سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہاں جی. ہم نے کہا یہی چارج ہے نا, پلٹیے گا نہیں لگاتے ہیں. کہنے نہیں یہی چارج. ہم نے کہا جمعہ میں کبھی آپ آئے گا؟ بولے جی آئے گا. ہم نے کہا جمعہ میں سلام ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ سلام کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سلام یہاں جمعہ میں پڑھا گیا کہ نہیں؟ یہاں جی بالکل پڑھا گیا. چارج آپ نے لگایا وہ غلط ہے. اب دیکھیے پھر تسلی نہیں ہوئی. بولے نہیں فجر بات کیوں نہیں پڑھا؟ تو میں سمجھ گیا کہ آپ کہیں اور سے بول رہے ہیں, یہ آپ کا سوال نہیں ہے. تو میں نے اسے بول کے کہا دیکھیے جناب یہ سوال آپ کا نہیں, کسی اور کا. بہت بھولے آدمی تھے, نیک آدمی, تو انہوں نے کہا جی کسی اور کا. تو ہم نے کہا یہ جن کا سوال ہے پہلے ان سے پوچھ کے آئیے کہ وہ ظہر کے بعد کیوں نہیں پڑھتے. ان سے پوچھ کے آئیے کہ وہ عصر بعد کیوں نہیں پڑھتے, مغرب بعد کیوں نہیں پڑھتے, عشاء کے بعد کیوں نہیں پڑھتے. جس دن یہ جواب دے دیں گے وہ, تو میں بھی دے دوں گا کہ میں فجر کے بعد کیوں نہیں پڑھتا. بتانا یہ ہے کہ روش جو ہماری ہے, ہم سامنے والے پہ بلا وجہ کے چارجز لگا رہے ہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں وہ درود و سلام سے نفرت کر رہا ہوں, پڑھ دیا, پڑھا کہ نہیں نماز ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس طریقے سے اسے اختلاف ممکن ہے. میں ایک جگہ کی بات بتاؤں آپ کو, ایک جگہ محفل میں میں گیا تو مختلف مسالک کے لوگ تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے بھائی, اور میرے نانیال کی مجلس سے, میرے نانا جان کی سال ثواب کے لیے محفل لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے میرے نانا جان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ محفل کے اختتام پہ باضابطہ صلاۃ و سلام پڑھتے اور قیام کرتے. میرے نانا کا یہ طریقہ تھا, ان کے سال ثواب کے لیے محفل ہوئی ہے, تو میں ان کے اس طریقے کو ضرور قائم کروں, زندہ رکھوں گا, میں کروں گا. آپ میں سے جس کا جی چاہے میرے ساتھ قیام کر لیں, قیام کر لیں. پڑھنا تو سب کو ہے, مسئلہ قیام کا ہے. آپ میں سے جس کا جی چاہے وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں, جس کا نہ جی چاہے وہ بیٹھ کر پڑھیں, لیکن پڑھیں ضرور. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں کہ سوائے ایک شخص کے پوری محفل کھڑی ہو گئی اور سب نے پڑھا. اور جو ایک شخص بیٹھے تھے انہوں نے باضابطہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا بات ختم, بات ختم ہے اس پر. جن سے ہم جن چیزوں کو بنیاد بنا کر اختلاف کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ قیام فرض ہے, واجب ہے, وہ کہیں نہیں. سلام کے دوران قیام فرض نہیں ہے, قیام واجب نہیں ہے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے, اس پہ جھگڑا کر سکتے, اس پہ لڑائیاں کر سکتے. ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا جو واقعہ یاد رکھتا ہے, اور اس نے آ کے بڑے شکایت کے لہجے میں کہا کہ حضور ایک آدمی ہماری مجلس میں بہت زور سے آمین کرتا ہے. ہماری مسجد میں ایک آدمی بہت زور سے آمین کرتا ہے. حضرت کے اصلاح کا انداز دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے جو بھی بتایا کہ کتنے بچے ہیں, نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ نہیں پڑھتے ہیں, پابند نہیں ہے, نمازی نہیں ہے. فرمایا ان کے بے نمازی ہونے
ایمانداری سے سوچ کے بتاؤ تمہارے اپنے بچوں کے بے نمازی ہونے پہ کبھی تمہارے سینے میں درد ہوا ہے؟ اگر وہاں تمہیں درد نہیں ہوا اور کسی کے بلند آواز سے آمین کہنے پہ درد ہو رہا ہے تو سوچ لو تم کام کرے کیا ہو گیا بھائی؟ اگر کوئی بلند آواز سے آمین کرا تو یہ جھگڑے کا موضوع ہے، یہ جھگڑے کا ایشو ہے کہ ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہمارے خانقاہ کی مسجد میں ایک شخص دور سے نماز پڑھنے آتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت سے نازل فرمائے، دور سے نماز پڑھنا، فجر میں وہ بندہ پہنچ جاتا ہے، فجر میں، اور وہ بابا سے بلند آمین دل جہر کہتے ہیں۔ دیکھیے آمین تو سب کو کہنا ہے نا، رسول اللہ کی حدیث ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ اب اس پہ امت کے ائمہ اور علماء مختلف ہو گئے کہ بلند کہنا ہے کہ سری کہنا ہے کہ جہری کہنا، لیکن کہنا تو ہے نا، کسی کے نزدیک یہ تو نہیں ہے کہ چپی ساتھ دینا، کہنا تو ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے۔ تو اگر انسان کے سینے میں درد رہے نا وحدت امت کا تو پھر وہ حسن تعبیر کر لیتا، بہترین تعبیر، اچھی تعبیر۔ تو وہ شخص جو دور سے آتے تھے نماز پڑھتے اور بلند آواز سے آمین کہتے تھے، تو ہم لوگ تو ٹھہرے مولوی، کبھی کبھی ہم لوگوں کے سینے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گیس بننے لگتی تھی۔ اور حضرت نے دیکھیے کتنا اچھا لفظ ارشاد فرمایا، کہا اس سے سوچا کرو کہ وہ مزکی ہے، تمہیں یاد دلاتا ہے، وہ تمہیں یاد دلاتا ہے، وہ غافلوں نماز میں کھڑے ہو، تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ رہا ہے، پیغمبر کا حکم ہے آمین کہو، تم بھولے بیٹھے ہو، اس نے یاد دلایا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ حسن تعبیر، جب انسان کے سینے میں درد ہوگا نا اور وحدت امت کی فکر ہوگی نا تو وہ لوگوں کی باتوں کی بہتر تعبیر کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مذکر تصور کرو کہ وہ تمہیں یاد دلا دے گا کہ تم تو غافل، ہم لوگ غافل رہتے ہیں کہ یہ سوچیے ایمانداری سے، ایک دم غافل، اتنے غافل کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بغل والے کو دیکھ کے رکوع میں جاتے ہیں، امام کی آوازوں نہیں پتہ چلتی، اتنے غافل ہیں کہ امام کی آواز نہ یقین ہو تو عید بقرعید کی نماز میں دیکھ لیجیے کہ کتنے بغل والے کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ باندھ رہا ہے، اتنے غافل ہیں۔ عید بقرعید کی نماز میں آج بھی دیکھ لیجیے، بچپن سے پڑھتے پڑھتے 55 کے ہو گئے لیکن آج بھی بغل والے کو دیکھو کیا کر رہا ہے، اور وہ اگر سجدے میں چلے جائیں تو پتہ نہیں یہ نادا گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آئے، وہ بیچارہ کو چکراؤ کرا کے سجدے میں گر جائے بغل والا اچھی خاصی داڑھی والا، تو ہم جیسا آدمی سوچے گا لگتا ہے بڑے عالم ہے، سجدہ ہی کرنا ہے۔ اس نے تعبیر سامنے والے، تو تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، تشریح کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رسول کو مانتا ہے تو ساری تقریبیں ختم کیجیے اور اس ہستی کے نام پہ گلے ملیے۔ واہ واہ واہ۔ بہت نازک دور آ چکا ہے اس امت میں، بہت نازک دور آ چکا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری پیٹھ ذلت اور رسوائی کی دیوار سے جا لگی ہے، اب اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو اور پیچھے جاتی، اب تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور رسول کی ذات پر ہم نے اتحاد نہ کیا، رسول کی ذات پر، میں نے شروع میں کہا جو نبی کا ہوا وہ ہمارا ہوا۔ کسی کے متعلق کوئی بات بھی پہنچے نا تو حسن تعبیر کیجیے، یا تو ڈائریکٹ اس سے پوچھیے کہ ہاں جی آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات آئی ہے، نہیں پوچھ سکتے تو اچھی تعبیر کریں۔ یہ نبیوں کو سکھایا اللہ نے، وَعَلَّمْنَاهُ التَّعْوِيلَ۔ آخری بات بتا کے اپنی گفتگو ختم کر دوں، ہم لوگ اکثر و بیشتر لوگ، کم از کم یہ تو میں کہہ ہی سکتا ہوں کہ 99% حنفی لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے 99% لوگ ہندوستان کے اندر اس خطے میں، باقی ادھر آپ چلے جا ساؤتھ انڈیا میں تو امام شافعی کے فالوورز بھی بہت مل جائیں گے، لیکن ہم لوگوں کا جو خطہ ہے اس میں تو 99.99% جو ہے حنفی کو، امام ابو حنیفہ کی ایک بات سنی ہے، اور میں بھول جاؤں گا اس کو نکال لیتا ہوں اور درود شریف پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے کیسی تعبیر کیا نظر، امام ابو حنیفہ جو بات
پاس کیا ایک سوال آیا کہ حضرت ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتا ہے، مسلمان تو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اقرار کرتا ہے اس بات کا، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے اندر خرابی کہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا، سنتے جائیں، جہنم سے نہیں ڈرتا، مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجدے کی نماز پڑھتا ہے، اور حق بات کو ناپسند کرتا ہے، رحمت خداوندی سے دور بھاگتا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایسی باتیں آ جائے تو پہلے سے جو لکھا لکھایا فتویٰ ہوگا اس پر خالی مہر لگا کے دے دیں گے، باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے سے لکھا لکھایا رہتا ہے، پرنٹڈ مہر لگا کے دے دیں۔ پھر سے سن لیں وہ چیزیں، کیا کہا؟ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے مگر جنت کی خواہش نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، رحمت خداوندی سے دور بھاگتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، تم بتاؤ جی۔ انہوں نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بدبخت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہم سے نہیں پوچھو، حضور ارشاد فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تعبیر دے دیا، کہتے ہیں تمہارا یہ کہنا، تم نے چونکہ پہلے کہہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان ظاہر کرتا ہے، مسلمان ہونے کا اقراری، اب دیکھیے ایک مسلمان کے لیے حسن تعبیر کیسے؟ کہتے ہیں تمہارا یہ کہنا کہ وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا ہے، ممکن ہے کہ وہ مالک جنت کی خواہش رکھتا ہو۔ جنت کی خواہش رکھ کے کیا کرو گے؟ مالک جنت کی خواہش کرو نا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ایک واقعہ اس طرح کا آتا ہے کہ آپ ایک دن بغداد کی گلیوں میں جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھی اور پانی سے بھری ہوئی بالٹی لے کے بھاگی چلی گئی، تو ملاقات ہوئی، ایک اللہ والے سے پوچھا بہن رابعہ کہاں چلی؟ تو کہا جا رہی ہوں جنت اور جہنم کو تلاش کریں۔ کیوں؟ جنت مل جائے تو اس آگ سے اسے جلا دوں، جہنم مل جائے تو اس کی آگ اس پانی سے بجھا دوں۔ پوچھا خیر اس لیے؟ تو کہا تاکہ لوگ جنت کی لالچ اور جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑیں، عبادت اس لیے کریں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، عبادت اس کا حق۔ کیا کہا امام ابو حنیفہ نے؟ تمہارا یہ کہنا کہ وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مالک جنت کی خواہش رکھتا ہے، اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ وہ جہنم سے نہیں ڈرتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے مالک سے ڈرتا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ بغیر رکوع اور سجدے کی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھتا ہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ نہیں؟ تو اس کے جنازے کی نماز پڑھے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق۔ ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا تو مجھے یہ بات، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے پیچھے میں بھی ہو لیا، میں نے لیکن فالو اس کو کیا، میرے اندر یہ جذبہ نہیں آیا۔ میں بھی اپنی گاڑی سے کہیں جا رہا تھا اور ایک گاڑی آگے چل رہی تھی، ادھر سے جنازہ آ رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے گاڑی سائڈ کی، گاڑی لگایا، جنازے میں شریک ہو گیا، اور پھر جنازہ پڑھا واپس آ گیا۔ یہ ادا مجھے پسند ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق